حضرات السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو ہے کہ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو کن سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خلافت پیش کی تھی، اور جب امام نے انکار کیا تو ولی عہدی کے لیے اس نے کیوں امام کو مجبور کیا۔ اس کے سلسلے میں بڑی اچھی روشنی ولی فقیہ آیت اللہ سید علی خامنی نے ایک کتاب ان کے اقوال اور ان کی تحریروں کے اوپر مشتمل ہو کے شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے 250 سالہ انسان۔ یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کے قبولیت اور اس کے سلسلے میں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی تمام تدبیروں پہ پانی پھیر دیا۔ مامون نے امام کو مجبور کیا تھا کہ آپ خلافت قبول کیجئے۔ جب امام نے انکار کر دیا تو اس نے پھر بہت زیادہ مجبور کیا کہ اچھا آپ ولی عہدی کو قبول کیجئے، اور بدرجہ مجبوری امام نے اسے قبول کیا۔ تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ تو امام یہ آیت اللہ علی خامنی نے جو وجوہات بیان کی ہیں، اس میں 6 وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مامون جانتا تھا کہ اہل بیت کے 2 بڑے عظیم ہتھیار ہیں، اور ان ہتھیاروں کو وہ کند کرنا چاہتا تھا۔ ایک تھی مظلومیت، دوسرے تھا ان کا تقدس۔ وہ اس کو کند کرنے کے لیے، کیونکہ انہی 2 وجوہات کی بنا پہ دنیا ان کے دروازے پہ آتی تھی اور سر جھکاتی تھی، اس نے کوشش یہ کی کہ آپ کو ولی عہد کا عہدہ مجبوراً لینا پڑا، اور آپ نے بدرجہ مجبوری اس کو قبول کیا۔ تو اس میں مامون کا منشا یہ تھا کہ اگر ولی عہد ہو جاتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام، تو خلیفہ کا ولی عہد مظلوم نہیں کہا جا سکتا، اور اسے مقدس بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا اس کا مقصد تھا کہ شیعان علی کا یہ عقیدہ ہے کہ اب تک کی خلافتیں جو تھیں وہ غاصبانہ طریقے سے تھیں، لہذا اگر امام اس خلافت کی ولی عہدی قبول کر لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ اگر یہ خلافت غاصبانہ طریقے سے تھی تو پھر فرزند رسول نے اس خلافت میں ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا۔ تیسرا اس کا منشا یہ تھا کہ ولی عہدی کا عہدہ دے کر کے میں امام علی رضا علیہ السلام کو اپنی حکومتی مشینری کے زیر نظر رکھ کر کے ان کی ہر حرکات اور ان کی ہر بات پہ نظر رکھ سکوں گا۔ اس طرح سے ایک طرح سے ان کو حکومت کا قیدی بنا دوں گا۔ چوتھا جو سبب تھا، اس نے یہ سوچا کہ جب امام رضا حکومتی گماشتوں کے محاصرے میں رہیں گے تو اس صورت میں ان کا رابطہ عوام الناس سے کٹ جائے گا، اور نتیجے میں جو ان کی مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 5واں مقصد اس کا یہ تھا کہ جو اہل بیت کو روحانی اور معنوی حیثیت اور وجاہت حاصل تھی، اگر ولی عہدی قبول کر لیں گے تو وہ مجھے حاصل ہو جائے گا، اور عوام یہ سمجھیں گے کہ مامون رشید نے اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ کر فرزند رسول کو اپنا ولی عہد بنایا اور ان کو ترجیح دیا ہے۔ اس سے اس کی عزت میں ایک اضافہ ہو جائے گا اور عوام کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ چھٹا منشا اس کا تھا کہ جب آپ امام علی رضا علیہ السلام جب منصب ولی عہدی کو قبول کر لیں گے تو حکومت کے ہر صحیح اور غلط فیصلے کی وہ تائید کریں گے، اور
کوئی بھی نعرہ یا مخالفت کا سوال حکومت کا نہیں ہوگا، اور جو حکومت کے مد مقابل اور مخالفین ہیں وہ حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مامون اپنی اس سیاسی بساط کے تحت امام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا، اور امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کرتے وقت جو شرطیں رکھ دیں، اس نے اس کی ساری سیاسی چالوں کو اور بساط کو الٹ کر رکھ دیا۔ امام جب مدینے سے خراسان کے لیے چلے ہیں تو آپ نے اپنی ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کیا ہے، مدینے میں بھی اور مکے میں بھی، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ میرا سفر موت ہے، اس سفر میں کے بعد میں زندہ نہیں واپس آؤں گا۔ اور جب مرد میں پہنچے ہیں اور مامون نے آپ کو ولی عہدی اور خلافت کی پیشکش کی ہے، تو آپ نے واضح طور پہ ان دونوں عہدوں سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مامون کا ایک وزیر تھا فضل ابن سہل، اس کا یہ قول ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خلافت کو اس طرح ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مامون خلافت کو علی ابن موسی الرضا کو پیش کرتا تھا اور وہ اس کو ٹھکرا دیتے تھے، لیکن جب آپ کو قتل کی دھمکی دی گئی تو آپ نے بادل ناخواستہ ولی عہدی قبول کی، مگر جو شرائط آپ نے پیش کیے وہ شرائط اس کی پھر سیاسی تمام چال بازیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ امام نے فرمایا کہ حکومت کسی سے جنگ کرتی ہے یا صلح کرتی ہے تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں، نہ تو حکومت میں کسی کی تقرری میں میرا کوئی دخل ہوگا، نہ کسی کی معذوری میں کوئی دخل ہوگا، اور نہ میں کوئی مشورہ دوں گا۔ امام نے ان شرائط کے ذریعے سے مامون کی ان تمام منصوبہ بندیوں کو ناکام کر دیا اور واضح کر دیا کہ یہ ولی عہدی جو ہے وہ امام کی مرضی سے نہیں بدرجہ مجبوری ہے، مگر مامون جو اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ سیاسی مقصد نہیں حاصل کر سکا۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے کر دیں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز آپ کی خبروں میں پیش کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔